اور اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں بار بار حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 18 تاریخ کو 18 ذوالحجہ کو امیر المومنین خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ بڑی المناک شہادت ہے اور یہ واقعہ مدینہ میں پیش آیا اور آج 19 ذوالحجہ ہے۔ گویا کل کا جو دن تھا 18 ذوالحجہ، اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے۔ اس مناسبت سے آج آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت، ان کے فضائل و مناقب، ان کی خلافت اور شہادت سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی، اور ان اصحاب کرام کے واقعات کے ذکر کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی اسلام کے لیے قربانیوں کو یاد کریں کہ ان عظیم شخصیات نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور ہم تک یہ دین ان قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ دین پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان ہے، آپ کی والدہ کا نام اروہ ہے، اور 5ویں پشت پر آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی نانی کا نام ام حکیم ہے اور آپ کی نانی رسول اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی پھوپھی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہوتی ہے، اور حضرت عثمان کی نانی ہوتی ہے۔ یہ آپ کا رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ بلند اخلاق کے مالک تھے، اعلیٰ کردار کے مالک تھے، اور بہت زیادہ حیادار تھے۔ عرب کی سوسائٹی میں آپ ایک معزز شخص سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی آپ سے کرا دی، اور آپ نے اسی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی۔ اور جب آپ نے پہلی ہجرت فرمائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان پہلے شخص ہے جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یہ اعزاز آپ کو حاصل ہوا، اور پھر دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی، اسی لیے آپ کو صاحب الہجرتین، 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے۔ پھر جب آپ کی بیوی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی آپ سے کرا دی۔ گویا آپ کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ نے دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں کرا دی۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ اکیلے شخص ہے، پوری دنیا میں وہ اکیلے شخص ہے، دنیا کی تاریخ میں حضرت عثمان وہ اکیلے اور منفرد شخصیت ہے جن کی نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ یہ اعزاز پوری دنیا میں کسی شخص کو نہیں ملا ہے۔
اللہ نے یہ اعزاز آپ کو عطا فرمایا، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں آئی، پھر ان کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی نکاح میں آئی، دو نور آپ کے نکاح میں آئے، آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ کی دوسری بیوی کا انتقال ہوا ام کلثوم کا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو عثمان وہ بھی میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ کے رسول کو اتنے پیارے تھے، اپنی بیٹی اسی شخص کو دی جاتی ہے جس سے محبت ہو۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ پہنچے، اللہ نے آپ کو بہت مال عطا کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی کہا جاتا ہے، مالدار تھے، ملینئر تھے، اللہ نے بہت مال دیا تھا، لیکن مال کے ساتھ ساتھ سخی بھی تھے۔ اللہ نے سخاوت آپ کے اندر رکھی تھی، آپ نے اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ جب بھی ضرورت پڑی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کر خدمت میں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مال پیش کیا۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی، مدینہ پہنچے، تو مسلمانوں کے پاس میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا، پینے کے لیے میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ مدینے میں ایک کنواں تھا، بیر روما، یہ ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ اس کا مالک تھا، مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، فرمایا من یشتری بیر روما فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہ منہا فی الجنہ۔ کون ہے جو بیر روما کنواں، جو اس کنویں کو جنت میں اس سے بہتر بدلے کے عوض میں خرید کر اس کے ڈول کو مسلمانوں کے ڈول سے ملا دے، یعنی جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے اس کا پانی وقف کر دے گا، اس کو جنت میں اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فوراً جیسے ہی آپ سے یہ الفاظ سنے، یہ حدیث سنی، فوراً کھڑے ہوئے، جا کر اس یہودی سے وہ کنواں خریدا۔ کتنے میں خریدا؟ کہتے 35,000 درہم میں خریدا، 35,000 پاؤنڈ سے زیادہ قیمتی، زیادہ قیمت، اتنے میں خریدا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے یہودی نے کہا کہ میں پورا کنواں نہیں فروخت کرتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آدھا فروخت کر دو، ایک دن میری باری، دوسرے دن تمہاری باری۔ اس نے آدھا فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے کہا جس دن میری باری ہو اس دن تم 2 دن کا پانی بھر لیا کرو۔ مسلمان 2 دن کا پانی بھرتے تھے، یہودی کا پانی کوئی خریدتا نہیں تھا۔ آخر کار اس نے اپنا حصہ، دوسرا حصہ بھی فروخت کر دیا۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ بیر روما خریدا، اور اس حدیث کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق، اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر جنت کا پروانہ عطا فرمایا۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، وہ بیر روما آج بھی چل رہا ہے، اس کا پانی آج بھی بہہ رہا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کنویں کی زیارت کی ہے، وہاں اس کنویں کا پانی پیا ہے۔ وہ ایک باغ میں ہے، کھجور کا باغ ہے، وہ اس پانی سے سیراب ہوتا ہے، اور اس باغ کی کھجوریں مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہے۔ اس باغ کے قریب ایک دکان ہے ایک پاکستانی کی، ہم جب بھی وہاں جاتے ہیں، ابھی ہم گئے تو اپنے ساتھیوں کو ہم وہیں سے کھجور خریدتے ہیں۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باغ کی کھجوریں ہیں، ہم وہاں سے کھجور خریدتے ہیں۔ سعودی حکومت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر بینک میں ایک اکاؤنٹ بنایا ہے، اور اس باغ کی جتنی کھجوریں فروخت ہوتی ہے اس کی آمدنی اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، اور وہاں سے غریبوں کو، فقیروں کو، ضرورت مندوں کو وہاں سے اس اکاؤنٹ سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ 1400 سال بعد اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس باغ اور کنویں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا ہے۔
آج بھی ان کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ وہ عظیم شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب غزوہ تبوک کا موقع پیش آیا، بڑی سختی تھی، مسلمانوں بڑی تکلیف میں تھے مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تبوک کی طرف جا رہے ہیں، غزوے میں جا رہے ہیں، مال کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں کون مال پیش کرتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس موقع پر آئے جب بہت زیادہ ضرورت تھی، اور 1000 دینار سونے کی اشرفی کو کہا جاتا ہے، سونے کی اشرفی کو کہا جاتا ہے۔ 1000 دینار لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، آپ کے گود میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار رکھ دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیناروں کو الٹتے تھے، پلٹتے تھے، خوش ہوئے کہ مسلمانوں کی مدد اللہ نے فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار پیش کیے، اللہ کے رسول دیناروں کو الٹ پلٹ رہے ہیں، اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا۔ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی شخصیت ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے مشیر رہے، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے مشیر تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا، یہی مہینہ تھا ذو الحجہ کے آخر میں، اور 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی، تو شہادت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، 6 افراد کی۔ فرمایا تم آپس میں مشورہ کر کے 3 دن کے اندر، میری شہادت اور وفات کے 3 دن کے بعد، 3 دن کے اندر اپنے لیے ایک خلیفہ مقرر کر لو۔ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، جن میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ 6 آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، 6 آدمی بیٹھ گئے، وقت کتنا ہے؟ 3 دن، اور حکومت کتنی بڑی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22.5 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت ہے، اور اب انتخاب ہو رہا ہے خلیفہ کا۔ 3 دن کے اندر نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ کوئی جلوس ہوا، نہ کوئی جناب کیا ہے شور شرابہ ہوا، نہ کوئی پوسٹر لگے، نہ کوئی بینر لگے، نہ کوئی اعلان ہوا، نہ کوئی جناب کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ 3 دن کے اندر اتنی خوش اسلوبی سے خلیفہ کو مقرر کیا جا رہا ہے۔ 6 آدمی ہیں، تو 6 آدمیوں میں سے 3 آدمی بیٹھ گئے، انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے مقابلے میں بیٹھ گئے، اپنا حق ان کو دے دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا حق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دیا، ان کے لیے تفویض کر دیا، اور حضرت سعد، عبد الرحمن بن عوف کو اپنا حق دے دیا۔ 3 آدمی بیٹھ گئے، اب رہ گئے 3 آدمی، حضرت عثمان، حضرت علی اور عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف بھی پیچھے ہو گئے، کہا بس آپ دونوں کافی ہیں۔ ایک طرف حضرت عثمان، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے انتخاب کیسے کیا؟ 3 دن کے اندر مسجد میں گئے، لوگوں سے پوچھا، بازار میں گئے، لوگوں سے پوچھا، محلے میں گھروں میں دستک دے کر لوگوں سے پوچھا خلیفہ کون ہونا چاہیے، مکتب میں گئے، طالب علموں سے پوچھا، جو مدینے کے اندر لوگ آئے باہر سے ان سے پوچھا۔ 3 دن کے اندر ہر شخص سے تقریباً انہوں نے پوچھا۔ 3 دن بعد اکثریت کی رائے یہ تھی حضرت عثمان کو خلیفہ نامزد کیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مسجد میں آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ان کی خلافت کا اعلان کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر تمام صحابہ نے بیعت کی ہے۔
آپ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ جب آپ کی خلافت آئی تو آپ نے سب سے پہلے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوج بنائی تھی، اسلامی فوج، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہے اسلامی تاریخ میں جنہوں نے اسلامی فوج کی باقاعدہ تشکیل کی تھی، ان کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس فوج کی تنخواہ میں 100 درہم کا اضافہ کیا۔ رمضان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو 1 درہم دیتے تھے افطاری کے لیے، اور ازواج مطہرات کو 2 درہم دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے کو باقی رکھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کارنامہ بھی انجام دیا۔ وہ کارنامہ یہ انجام دیا کہ رمضان جب آتا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد کے اندر افطاری کے لیے دسترخوان لگائے، کھانے پینے کا انتظام کیا، روزے داروں کے لیے، معتکفین کے لیے، مسافروں کے لیے۔ یہی وجہ ہے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج بھی حرمین شریفین میں رمضان میں دسترخوان لگتے ہیں۔ عربوں کے یہاں ہر مسجد میں لگتے ہیں، ہمارے یہاں بھی جو مسجدوں میں جو ہم افطاری کرتے ہیں، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے جو ہم نے شروع کیا ہے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، مسلمان جہاں بستے ہیں، رمضان میں ان کی مساجد کے اندر دسترخوان لگائے جاتے ہیں، روزے داروں کے لیے افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ سب شروع کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا، ثواب حضرت عثمان کو ملے گا۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، وقت نہیں ہے، میں تو مختصر واقعات حالات ذکر کر رہا ہوں۔ آپ حضرات پڑھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھے، خلفائے راشدین کی سیرت پڑھے، معلوم ہو کہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہے وہ ایک طویل فہرست ہے، میں اس میں سے چند چیزیں بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 سال حکومت کی ہے، 12 دن کم۔ ان 12 سالوں میں آپ نے اسلامی سلطنت کو اتنا وسیع کیا اور دنیا میں اسلام کا پرچم کہاں تک پہنچایا، لکھا ہے کہ 44 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی۔ اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ جو والی اور حاکم میں نے مقرر کیے ہیں مختلف شہروں میں، 1 سال تک ان کو نہ ہٹایا جائے۔ چنانچہ 1 سال تک نہیں ہٹایا۔ 1 سال کے بعد حضرت عثمان نے بعض کو ہٹایا، بعض کو رہنے دیا۔ شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں کے والی تھے، گویا وہاں کے گورنر تھے، ان کو آپ نے باقی رکھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، جن کا مقابلہ رومیوں سے تھا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجئے میں بحری بیڑا بناؤں، بحری آرمی بناؤں، اور آپ نے اجازت دی۔ انہوں نے بحری بیڑا بنایا، بحری لشکر، بحری آرمی، بحری فورس بنائی، اور طبرس جس کو سائپرس کہتے ہیں، سائپرس، اس پر حملہ کیا، اس کو فتح کیا، جس کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی تھی۔ اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری غزوہ کرے گا انہوں نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ قبرص فتح ہوا، سائپرس فتح ہوا۔ مصر میں آپ نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو والی اور حاکم بنایا۔ ان کا مقابلہ بازنطینیوں سے تھا، اور طرابلس، یہ جو لیبیا کا علاقہ ہے، یہ انہوں نے فتح کیا۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ فوج لے کر آیا، 1,20,000 فوج۔ عبداللہ بن ابی سرح نے مقابلہ کیا، اسے شکست دی، طرابلس کو فتح کیا۔
لیبیا میں اسلام داخل ہوا. صرف یہی نہیں، تیونس فتح ہوا، مراکش فتح ہوا، الجزائر فتح ہوا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نااہل لوگوں کو والی اور حاکم بنایا تھا، یہ غلط کہتے ہیں. اگر وہ نااہل ہوتے تو آپ کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم نہیں پہنچتا. بصرہ میں آپ نے عبداللہ بن عامر کو مقرر کیا اور انہوں نے، ایران نے بغاوت کی، اس بغاوت کو کچل دیا. غزنی فتح کیا، نیشاپور فتح کیا، کابل فتح کیا. اسلام کابل تک پہنچا، ہندوستان کے سرحدات تک پہنچا. ولید بن عقبہ کو آپ نے بھیجا. آرمینیا اور آذربائیجان یہ مسلمانوں کے ماتحت تھے، انہوں نے بغاوت کی، اس بغاوت کو کچل دیا. یہ آپ کی فتوحات ہے جو میں نے مختصر بتائی ہے آپ کو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو والی اور حاکم آپ نے مقرر کیے تھے وہ اتنے باکمال اور اتنے زبردست لوگ تھے کہ انہوں نے ان تمام علاقوں کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کو وسعت دی ہے. لہذا جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں آپ نے نااہل حکمران مقرر کیے تھے، وہ غلط اعتراض کرتے ہیں. پھر آپ کی شہادت کا واقعہ ہوا. 12 دن کم 12 سال آپ نے حکومت کی. سن 24 ہجری کے ابتدا میں آپ خلیفہ مقرر ہوئے اور سن 35 کے انتہا میں 18 ذوالحجہ 12 دن کم 12 سال ہوتے ہیں آپ نے خلافت کی. بھرپور خلافت کی. لیکن اسلام دشمنوں نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلامی سلطنت آدھی دنیا تک پھیل چکی ہے. تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اندر سے سازش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے. چنانچہ ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا، یہودی تھا، اپنے آپ کو مسلمان بنا کر ظاہر ہوا اور اس نے غلط عقائد بنائے. مسلمانوں کے نظریات جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مصر میں، کوفہ میں، بصرے میں، مکہ و مدینہ سے دور تھے، نئے نئے مسلمان تھے، ان کے عقائد خراب کیے اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، اللہ کے رسول ان سے بڑے ہیں، وہ بھی قیامت سے پہلے آئیں گے، اور ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کے وصی حضرت علی ہے. اور کہا ابو بکر و عمر اور عثمان نے خلافت غصب کی ہے، خلافت حضرت علی کا حق تھا. اس قسم کے واقعات بنا کر مسلمانوں کے نظریات خراب کیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اس نے یہ جماعت تشکیل دی. اور شروع کہاں سے کیا؟ شروع کیا کوفہ سے، عراق سے، وہاں سے اپنی تحریک کا آغاز کیا. آخر کار مورخین نے لکھا ہے کہ سن 35 ہجری میں، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، مصر سے کچھ لوگ مدینہ آئے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، باغی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا ہے. انہوں نے آ کر جب مدینہ پہنچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے اپنے اعتراضات پیش کیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف. پہلا یہ اعتراض یہ پیش کیا کہ حضرت عثمان نے مدینے کی چراگاہ کو اپنے جانوروں کے لیے خاص کر دیا ہے. دوسرا اعتراض یہ کیا کہ وہ قرآن کے جو نسخے تھے ختم کر کے ایک نسخے کو باقی رکھا ہے. تیسرا اعتراض یہ کیا جب یہ مکہ جاتے قصر نہیں کرتے، پوری نماز پڑھتے. چوتھا اعتراض یہ کیا نااہل لوگوں کو جو عمر میں کم ہے، کم عمر لوگوں کو حاکم اور والی بنایا ہے. پانچواں اعتراض یہ کیا اپنی قوم کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، بنو امیہ کو ترجیح دیتے ہیں دوسروں پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو حضرت علی تھے، اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے
کہ حضرت عثمان کا دفاع حضرت علی نے کیا ہے، صحابہ کا دفاع کرنا حضرت علی کی سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے سوال کا جواب، پہلے اعتراض کا جواب، یہ جو چراگاہ ہے مدینے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بیت المال کے جانوروں کے لیے مقرر کی گئی ہے، حضرت عثمان اپنے جانوروں کو وہاں نہیں چراتے ہیں، بیت المال کے جانور وہاں چرتے ہیں، وہی سلسلہ ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم کی مختلف قراءات ہے، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جامع القرآن ہے، انہوں نے ایک قراءت پر سب کو جمع کیا، باقی نسخے ختم کر دیے تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو۔ یہ تو اچھا کام کیا ہے۔ وہ جو تم تیسرا اعتراض کرتے ہو کہ مکے میں پوری نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہاں شادی کی ہے اور وطن اقامت ہے ان کا، جب وہاں جاتے ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ جو تم کہتے ہو انہوں نے چھوٹی عمر کے لوگوں کو امیر بنایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو مکے کا حاکم بنایا تھا، اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، اور اسامہ بن زید کو آپ نے امیر بنایا، اس وقت وہ نوجوان تھے جن کے ماتحت بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شامل تھے۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، بنو امیہ کو دوسروں پر ترجیح دیتے، حضرت علی فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اللہ کے رسول بھی قریش کو دوسروں پر ترجیح دیتے تھے۔ اور پھر حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوتی، علی کے ہاتھ میں ہوتی، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوتی، میں عثمان کے پورے خاندان بنو امیہ کو جنت میں داخل کر دیتا۔ تم کہتے ہو صحابہ میں نفرتیں تھی، صحابہ میں دشمنیاں تھی، صحابہ میں محبتیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا ہے۔ جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ کے 2 بیٹے حسن اور حسین تلوار لے کر حضرت عثمان کے گھر کے باہر پہرا دے رہے ہیں۔ صحابہ کی عزت و ناموس کی پہرےداری کرنا، ان کی جان مال کی پہرےداری کرنا حضرت حسن اور حسین کی سنت ہے۔ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ وہ لوگ چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیج دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد مصر سے، کوفہ سے اور بصرہ سے پھر لوگ آئے مدینے میں۔ مصر والے حضرت علی سے ملنے گئے، حضرت علی نے ان کو بھگا دیا۔ بصرہ والے حضرت طلحہ سے ملنے گئے، انہوں نے ان کو بھگا دیا کہ تم شریر لوگ ہو، شرارت کرنے آئے ہو۔ کوفہ والے حضرت زبیر کے پاس گئے، انہوں نے ان کو بھگا دیا، ان کی کوئی بات نہیں سنی، مدینے سے وہ چلے گئے۔ 3 دن بعد یہ واپس آ گئے، نعرہ لگاتے لگاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی واپس کیوں آئے ہو؟ تو مصر والوں نے کہا، جب ہم مصر کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے ایک آدمی پکڑا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قاصد تھا، اس کے پاس خط نکلا، اس خط میں لکھا تھا یہ مصر والے لوگ جب وہاں پہنچے ان کو قتل کر دو۔ جھوٹا الزام لگایا۔ حضرت علی تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا تمہیں خط ملا مصر والوں کو، تم مصر جا رہے تھے، کوفہ والے کوفہ جا رہے تھے، بصرہ والے بصرہ جا رہے تھے، تم تینوں جماعتیں کیسے واپس آئی؟ کوفہ اور بصرے والے کو کیسے پتا چلا تمہیں خط ملا ہے؟ اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون تو تھا نہیں، ان کو کیسے پتا چلا؟ تم جھوٹ بولتے ہو، تم منصوبہ اور پلاننگ کر کے آئے ہو۔ جب وہ پکڑے گئے تو کہنے لگے ان باتوں کو چھوڑو، ان باتوں کو چھوڑو، ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں کرتے، ان کو ہٹا دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا تو گواہ پیش کرو کہ میں نے خط لکھا ہے، اور اگر گواہ پیش نہیں کرتے ہو تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں نہ میں نے خط لکھا ہے، نہ لکھوایا ہے، نہ مجھے پتا ہے کس نے لکھا ہے۔ مدینے میں بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، جمعے کا خطبہ دیا، ممبر پر پہنچے، ان بدبختوں میں سے ایک شخص آیا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عصا توڑ دیا جو رسول اللہ کا عصا تھا، ممبر سے کھینچ کر نیچے اتارا، آپ کو زد و کوب کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر چلے گئے، محصور ہو گئے، 40 دن تک آپ کا محاصرہ کیا، میٹھا پانی آپ پر بند کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام مدینے میں موجود ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی اگر آپ اجازت دے تو ہم ان کا مقابلہ کریں۔ کوئی مشکل نہیں تھا مقابلہ کرنا ان کا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اپنی تلواریں نیچے کر لو، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اس پاکیزہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس اور پاکیزہ شہر میں مسلمانوں کا خون بہے، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت دے گا، تم سے لوگ اس قمیص کو چھیننا چاہیں گے مگر وہ قمیص ان کو مت دینا۔ آپ نے خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، محصور ہو گئے، انہوں نے آپ پر ظلم کیے، ستم کیے، 40 دن تک میٹھا پانی بند ہوا۔ آخر کار 18 ذو الحجہ کو ان بدبختوں نے آپ کے گھر پر حملہ کیا، داخل ہوئے اور آپ کو شہید کیا۔ جو دن آپ کی شہادت کا دن ہے اس وقت آپ روزے سے تھے۔ عبداللہ بن سلام سے روایت ہے، حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے میں ان کے گھر گیا، ان سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے کہا مرحبا، تشریف لائیے، ویلکم، مرحبا مرحبا۔ میں گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہاں ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی، فرمایا کہ یہ کھڑکی دیکھ رہے ہو، رات میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اسی کھڑکی سے میں نے آپ کو دیکھا، آپ تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے عثمان ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کیا ہے؟ میں نے فرمایا جی۔ فرمایا تمہیں پیاسا رکھا ہے؟ میں نے فرمایا جی۔ میں نے عرض کیا جی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول مجھے دیا، میں نے پانی پیا، آپ نے فرمایا اور پیو، پھر میں نے اور پیا، اتنا پانی میں نے پیا، اتنا پانی پیا، جب میں بیدار ہوا تو اب بھی اپنے پشت اور اپنے سینے کے درمیان اس پانی کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے عثمان اگر تم چاہو، تمہارے پاس چوائس ہے، اختیار ہے، تم چاہو تو مقابلہ کرو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم غالب رہو گے، چاہو تو مقابلہ کرو، ان بدبختوں کا، باغیوں کا مقابلہ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم غالب رہو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، غالب رہو گے، یہ چوائس ہے تمہارے پاس۔ اور دوسری چوائس یہ ہے مقابلہ مت کرو، یہ تمہیں شہید کریں گے اور تم میرے پاس آ کر افطار کرو گے، یہ تمہیں شہید کریں گے۔ خواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، فرمایا تمہیں شہید کریں گے، میرے پاس آ کر افطار کرو گے۔ اللہ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے اسے پسند کیا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ افطار کروں، میں نے اسے پسند کیا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ افطار کروں۔ چنانچہ وہ بدبخت داخل ہوئے گھر میں، پچھلی طرف سے آئے، گھر میں داخل ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان بدبختوں نے آ کر وار کیا، آپ کی بیوی آگے بڑھی تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، ان بدبختوں نے آپ کو مارا اور آپ کا سر قرآن پر جا کر لگا۔ ایک بدبخت اتنا بڑا بدبخت تھا کہ قرآن پر آپ کا سر لگا ہے، اس نے لات ماری اور آپ کے سر کو اور قرآن کو لات ماری ہے۔ حضرت عثمان کا دشمن، پہلا دشمن وہ آپ کا بھی دشمن تھا، ایک عظیم صحابی کا بھی دشمن تھا اور قرآن کا بھی دشمن تھا۔ صحابہ کے دشمن قرآن کے بھی دشمن ہے، صحابہ کے دشمن قرآن کے بھی دشمن ہے، وہ قرآن کا بھی دشمن تھا اس بدبخت نے۔ اور جب آپ کا خون گرا
تو اس قرآن پر گرا جہاں آپ تلاوت کر رہے تھے. علماء نے لکھا ہے اس آیت پر، اس آیت کریمہ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ خون کا قطرہ اس پر گرا، اسی لیے آپ کو شہید القرآن کہا جاتا ہے. آپ قرآن کے شہید ہیں.